رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رائزنگ پاکستان ہم لے کر آئے ہیں یہاں آزاد جموں کشمیر کی آزاد فضاؤں میں، یعنی کہ مظفر آباد کی ویلی میں، لیکن بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی گھٹی ہوئی فضاؤں کی۔ اور آج کی اس نشست میں اب میرا ساتھ دیں گے 4 اور مہمان، اور کیونکہ ہمارا رائزنگ پاکستان بہت سے بچیاں بچے بھی دیکھتے ہیں، ٹین ایجرز دیکھتے ہیں۔ ابھی بریک کے دوران میں اپنے مہمانوں سے بات کر رہا تھا کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے نصاب میں بھی پڑھتے تھے، ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پاکستان پہ، پی ٹی وی پہ سنا کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے یہ حالات ہیں، ہمارے وہ بہن بھائی، حق خود ارادیت، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری بچپن کی یادوں کا حصہ ہیں۔ لیکن آج کل کا نوجوان، آج کل کا بچہ کیسے اس ایشو کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے؟ تو 4 بہت ہی مضبوط آوازیں ہیں جو کہ کشمیریوں کے حق کے حوالے سے سال ہر سال سے بات کر رہی ہیں، اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ ان صاحب کا تعارف بھی کرواتا ہوں، اور ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کل کا 21ویں صدی بھی اب 1/4 گزر گئی، تو آج کل کا جو ٹین ایجر ہے، جو ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ اور فیس بک کا ٹین ایجر ہے، وہ کس طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہے اور اس مضبوط آواز کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی صاحب سے، جو کہ ایک آتھر ہیں، کالمسٹ ہیں، قانون دان ہیں، اور اگین یہ بھی ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آج کے بچوں سے ہم نے ان کے لیول پہ جا کے ان کی زبان میں ریالٹی کی آواز میں، ریالٹی کی زبان میں ان سے بات کرنی ہے۔ سید عارف بہار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک کالمسٹ ہیں، ایک اینالسٹ ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ نوجوانوں کی زبان میں بات کرنے میں بلیو کرتے ہیں۔ میر صاحب، محمد اسلم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، اور 18 سال کی عمر، سری نگر سے ان کا تعلق، وہیں کی ان کی پیدائش، 18 سال کی عمر میں یہاں مظفر آباد آئے، آزاد کشمیر آئے، اور اپنی زندگی کا تقریباً آدھا اب تک کا حصہ کچھ یہاں گزارا، کچھ ان سے وہاں کی یادیں بھی ہم جانیں گے۔ قرۃ العین شبیر، جو کہ ایک ریسرچر ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچ آفیسر ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کی۔ قرۃ العین، خوش آمدید رائزنگ پاکستان میں۔ گیلانی صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور وہی بات کہ آج کل کا جو یہ 21ویں صدی کا ٹین ایجر ہے خاص طور پہ، اس کے لیے اب یہ کشمیر کا مسئلہ کئی بار سن کے ایک منوٹنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جا کے، خاص طور پہ ایک قانون دان کی حیثیت سے 5 اگست 2019 کو یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیجمنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آئی، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ جی، بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور یہاں مظفر آباد میں کیا ہے، جس کے ساتھ یہ سارا ریلیٹ کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ دیکھیے، جو ہندوستان تھا، بر صغیر جو تھا، پاکستان بھی اس کا ایسا تھا، اسی میں سے اس کی برتھ ہوئی ہے۔ کشمیر بھی بر صغیر میں ہے، لیکن اس میں جو برٹش انڈیا تھا، اس کے کنٹرول میں تھوڑا حصہ تھا، اور زیادہ حصہ جو تھا وہ نیٹو اسٹیٹس کا تھا۔ بالکل۔ اور نیٹو اسٹیٹس میں سے جو سب سے بڑی اسٹیٹ تھی وہ حیدرآباد تھی یا جموں اینڈ کشمیر تھا۔ اب فرق ان میں یہ تھا کہ حیدرآباد کی جو اسٹیٹ تھی، وہاں کا رولر جو تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کی جو سبجیکٹس تھے وہ سارے کے سارے بلکہ اکثریت ہندو تھے۔ اور ریاست جموں کشمیر جو تھی، یہ اٹ واز نیکسٹ ٹو حیدرآباد، آئی تھنک کوئی چند ایک کلومیٹر، مطلب 100 کلومیٹر کا ایریا سے کمی تھی۔ اس کی پریڈومیننٹ میجارٹی مسلمانوں کی تھی اور مائنارٹی ہندوؤں کی تھی۔ جس وقت برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم ہاری تو وہ کنگال ہونے لگا، تو اس نے سوچا کہ اب ہم سے سنبھالا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے اس کو چھوڑنے کے بارے میں بات چیت شروع کر دی ہندوستان کے لیڈروں کے ساتھ۔ پنڈت جواہر لال نہرو تھے، مہاتما گاندھی تھے، قائد اعظم تھے، عبدالکلام آزاد تھے، باقی جو لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو اب اس کی بات ہونے لگی کہ پھر کس طریقے سے کریں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ایک موومنٹ چلی کہ ہمیں ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے، ہمارا ایک اپنا تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اپنی ٹریڈیشنز ہیں، تاکہ ہم وہاں سکیں۔ ہم میجارٹی ہندو میجارٹی ملک میں ہم اپنی تہذیب کو، اپنے آپ کو مطلب پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ تو وہ الٹیمیٹلی تحریک بنتے بنتے تو الٹیمیٹلی کلمنیٹڈ انٹو دی ریئلٹی، اور یہ پاکستان بنی۔ اور پاکستان بننے کا اصول یہ تھا کہ جن ریاستوں کی میجارٹی، پریڈومیننٹ میجارٹی مسلمانوں کی ہوگی،
وہ پاکستان میں جائیں گے. آف کورس اٹ اپلائی ٹو دی برٹش انڈیا اونلی. جو نیٹو اسٹیٹس پہ اس کا تعلق آزادی میں، اس کا ایکٹ میں اس کا تعلق نہیں تھا. اور جو پریڈامنیٹلی ہندو میجارٹی ہوگی وہ ہندوستان کے ساتھ جائے گی. گڈ، اچھا ہو گیا. اور جو نیٹو اسٹیٹس تھے ان کے بارے میں ایک اصول وضع کیا گیا. وہ ان نے پرنسلی اسٹیٹس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن بتا دیا آپ نے بھی جو فیصلہ جو کرنا ہے وہ انہی پیرامیٹرز کے اندر کرنا ہے کہ جو آپ کے سبجیکٹس ہوں گے ان کی ریلیجیس کمپوزیشن کا خیال رکھیں گے آپ. اگر ان کی ریلیجیس جس مذہب کے ساتھ ان کی ریلیجیس کمپوزیشن ہوگی اس کی وجہ وہ اسی طرف جائیں گے. تو ارسپیکٹو آپ کے رولر اس کا کون ہے، لیکن اصول یہ ہوگا. اس اصول کے تحت جو کہ کشمیر ریاست جموں کشمیر میں پریڈامنیٹ میجارٹی جو تھی مسلمانوں کی تھی، تو اس اصول کے تحت اس کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس اصول کی وائلیشن میں ہندوستان نے میں بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ مل کے یہ سازش کی ہو کہ انہوں نے اس کو یہ بھامتے ہوئے کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ جانا ہے. اور ہندو راجا تھا، انہوں نے ہندو راجے کو ٹریپ کر لیا. ٹریپ کر کے انہوں نے اس کو ہندوستان کے ساتھ شامل کرنے کی سازش شروع کر دی. اور اس سازش میں آج آپ نے 27 اکتوبر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر کو ہندوستان کی فوجیں وہاں داخل نہیں، 27 کو نہیں ہوئی. یہ اکتوبر کے پہلے 2 ہفتوں میں داخل ہوگی. اچھا، اوکے. اکتوبر کے پہلے 2 ہفتوں میں پٹیالہ فورسز جو تھی، پٹیالہ نے مئی 1947 میں ان کی فورسز جو تھی وہ مرج ہو گئی تھی انڈین فورسز میں. اور پٹیالہ فورسز کی 2 ریجمنٹس بٹالینز وہاں آ گئی تھیں. ایک ماؤنٹین بیٹری تھی اور ایک انفینٹری تھی. وہ مہاراجہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کشمیر میں آلریڈی داخل ہو گئی تھی. اٹ واز ان دی فرسٹ ویک آف اکتوبر 1947. اچھا. عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو فوجیں داخل نو ان کی فوجیں مطلب کلینڈسٹائن. اچھا گیلانی صاحب نے ساتھیوں کتنے آسان الفاظ میں اور اتنی خوبصورتی سے آج یہ کشمیر کا جو مسئلہ جہاں سے شروع ہوا اور اس کی بیک گراؤنڈ بتائی ہے. میرا خیال ہے بہار صاحب ہمارے بچوں کو بالکل اسی انداز میں سمپل کہانی کی صورت میں جب تک یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے، ورنہ تو ہم اپنے دل سے کہتے ہیں جی ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ پھر بات بنے گی. میر صاحب بھی اس پہ ذرا میرا خیال ہے آگے چل کے بہتر روشنی ڈالیں گے. لیکن آپ ذرا آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے بہار صاحب، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ کس طرح ہمارا پاکستانی نوجوان جو ہے، خاص طور پر یا آزاد اے جے کے کا جو نوجوان ہے، وہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کر سکتا ہے تاکہ ہم آپ جیسے دانشوروں کی آواز کو مزید مضبوط کر سکیں. تو سیکھ حیدر صاحب، اس میں بنیادی بات یہ ہے جو گیلانی صاحب نے بات کی کہ وہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب یہ بر صغیر کا ایک منصوبہ بنا اس کی تقسیم کا، یا انگریز یہاں سے جانے کے لیے جو ایک انتظام تھا، جو ویکیوم تھا، اس کو فل کرنے کے لیے جو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اس میں صرف 2 ریاستوں کی گنجائش انہوں نے رکھی تھی کہ پاکستان اور بھارت. اور جو باقی اسٹیٹس تھیں، نیم خود مختار تھی، پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ان کو کسی نہ کسی ملک کے ساتھ ان کا اپنا مقدر وابستہ کرنا تھا، کسی نہ کسی طرف جانا تھا. یہ وہ ریاستیں تھیں کہ جن پہ انگریز کا براہ راست کنٹرول نہیں تھا. تو اس میں کشمیر کے لوگوں کی اکثریت جو کہ مسلمانوں پر مشتمل تھی، اور پاکستان جو ہے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اس اجتماعی سوچ کا اور جہد کا ایک نتیجے کے طور پہ بن رہا تھا. تو کشمیر کے مسلمانوں کا عمومی رجحان جو ہے وہ پاکستان کی طرف تھا. یہاں جو ساری بدنیتی جو کانگریس کی قیادت میں آئی اور انہوں نے انگریز تک ملی بھگت کر کے ساری کشمیری عوام کے اس رجحانات میں کچھ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی. کشمیری عوام کے اس مقبول مطالبے کو، یعنی جو وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا مذہب، ان کے جو رشتے تھے، زمینی جو قدرتی راستے تھے، تو وہ پاکستان کے ساتھ ملتے تھے. وہ اس میں نہ صرف مذہب کی بات نہیں تھی، بلکہ معاشی لحاظ سے بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فطری راستہ اور فطری دھارا ہے کشمیریوں کا، وہ یہی ہے. تو اس چیز میں پھر رکاوٹیں ڈالنے کا جب آغاز ہوا، تو اس سے کشمیر کا یہ المیہ جو ہے ایک زخم کے طور پہ پیدا ہوا، اور جس کے بعد وہ آج 75-76 سال سے ایک ناسور کی صورت میں بہہ رہا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پوری طرح یقین رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جو
مزاحمت ہے, جو ان کی جدوجہد ہے, وہ آج کی نہیں ہے, وہ 10-20 سال پرانی نہیں ہے. وہ تقسیم بر صغیر کے وقت یا قیام پاکستان کے وقت سے ہی وہ مزاحمت بھی شروع ہوئی, ان کی تشکیل بھی اسی وقت سے ہوئی. تو اور یہ جو مزاحمت ہے, یہ جو جدوجہد ہے, یہ بالکل مبنی بر انصاف ہے, کیونکہ ان کا مطالبہ مبنی بر انصاف ہے کہ جب پورے بر صغیر کو کوئی نہ کوئی رائے دہی کا انداز ان کو مل رہا تھا, یعنی وہ اپنا مقدر کس کے ساتھ وابستہ کریں, کہیں رائٹ آف ووٹ مل رہا تھا, کہیں کوئی اور صورتحال بن رہی تھی, ریفرینڈم کی صورتحال بن رہی تھی, اس وقت کشمیریوں کو یہ حق نہیں دیا گیا. یعنی یہ ایک بنیادی جمہوری حق ہے, ایک انسان کا حق ہے کہ وہ, اور جب ایک معاملہ طے بھی ہو رہا ہو تو اس مرحلے پر ہر ایک انسان کا حق ہے, اور فطری یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اس کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے دیا جائے آزادانہ طریقے سے, اپنے رجحانات کے مطابق, اپنی ثقافت کے مطابق, اپنی دینی جو اس کا ایک مزاج ہے اس کے مطابق. لیکن یہاں رکاوٹ ڈالی گئی, اور یہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد یہی ہے کہ کشمیری عوام کو بطور انسان, بطور ایک اس گلوب کے ایک شہری کے, ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا. اب آتے ہیں اس سوال کی جانب جو بھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا, کہ آج کا پاکستانی نوجوان, اے جے کے کا نوجوان, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, کالج اسٹوڈنٹس, سوشل میڈیا ان کی ریچ میں ہے, وہ اس آواز کو مزید مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, سوشل میڈیا ایک بہت طاقتور ہتھیار کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے, اور یہ ایک, میں سمجھتا ہوں, ایک بلیسنگ ہے ان ایسے لوگوں کے لیے, ایسے علاقوں کے لیے, ایسی قومیتوں کے لیے کہ جو محروم ہیں, جو وائس لیس ہیں, جن کی انٹرنیشنل کینوس پہ جن کی کوئی آواز نہیں ہے, جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو یہ ایک پبلک سینٹیمنٹ کو ظاہر کرتا ہے, لوگوں کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے, اور ایک پھر دباؤ کی صورت میں یہ سامنے آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے عرب اسپرنگ کے دوران اس کے ہم نے مظاہرے دیکھے ہیں. کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جتنی بھی مزاحمت کی تحریکیں اٹھی, اس میں سوشل میڈیا کا بہت کلیدی کردار رہا ہے. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ ایک طاقتور میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, کہ لوگ اگر اپنا ٹائم جو ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے رکھتے ہیں, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا دوسری, تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان مظلوم لوگوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور برسر میدان ہیں, اور ان کے ساتھ وہ داستانیں رقم کی جا رہی ہیں ظلم و ستم کی, جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں, فلسطین میں نظر آ رہی ہیں, دوسری جگہوں پہ نظر آ رہی ہیں. سیم یہی کیفیت کشمیر میں بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہاں ایک ظلم و جبر کی کیفیت ہے, اور بالکل اپنا ایک جائز مطالبہ جو ہے اس کے جواب میں ان کے اوپر یہ سارا ستم ہے. تو لوگوں کو اپنا, پہلے تو ہمارے جو یوتھ ہے ان کو ذہنی طور پر اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ایک مبنی بر انصاف مزاحمت ہے, ایک جدوجہد ہے, ایک انسانی مطالبہ ہے, انسانی بنیادوں پر. جب وہ اس بات پر کنونس ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ اس میڈیم کا کچھ نہ کچھ ٹائم جو اس کو دیتے ہیں, بلکہ اب تو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں ہمارے لوگ, اور پازیٹیو انداز میں دیتے ہیں, تو اپنی اس ٹائم کا کچھ حصہ فیس بک کے ہو یا ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو یا جو دوسرے بھی ٹک ٹاک ہو, تو کچھ نہ کچھ حصہ وہ اس کے لیے بھی وقف کریں گے کہ جو وائس لیس لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے, جن کی آواز کہیں سنی نہیں جا رہی, میٹر نہیں کر رہی بین الاقوامی فورمز پہ, اس آواز کو وہاں پہنچانے میں وہ اپنا ایک کردار ادا کریں گے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو میڈیم ہے کہ یہ صرف بس اس کی ان کی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, جو وہ کرتے ہیں ان کی بات نوٹ کی جاتی ہے, ان کی بات کو اہمیت ملتی ہے, ان کی بات کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے, اور اس کے نتائج فوری نظر آئیں یا نہ آئیں, لیکن جہاں وہ آواز سنی جانی چاہیے اور نوٹ کی جانی چاہیے وہاں پہنچتی ہے. میر صاحب, آپ 18 سال کی عمر میں سری نگر سے مائگریٹ کر کے اے جے کے آئے, پیدائش آپ کی وہیں ہے. کہتے ہیں کہ اولاد کے دکھ کے بعد جو سب سے بڑا دکھ انسان کے نصیب میں آتا ہے وہ ہجرت کا دکھ ہے, اور یہ کبھی یہ دکھ ہر نئی صبح جو ہے ایک نئے انداز میں آپ کو ہلاتا ہے, جھنجھوڑتا ہے, اس سے آپ آنکھیں چرا نہیں سکتے. کچھ اس بارے میں بتائیے, کیا یہ ہجرت کا دکھ آپ جیسے کشمیریوں کے لیے کیا ہے؟ توصیف خضر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو یہ ہے کہ جو قضیہ کشمیر ہے, ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جموں و کشمیر جو ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ ووٹ کا مسئلہ ہے. اور پھر جو کشمیری 1947 سے لے کر تا ایندم قربانیاں دے رہے ہیں, بالخصوص نوجوان اس میں قربانیاں دے رہے ہیں, وہ کیوں دے رہے ہیں؟
وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے جو 27 اکتوبر کو ہم یہاں بیٹھے ہیں، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یہاں ہی سے شروع ہو رہا ہے. گو کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ 13 جولائی 1931 سے ہے، لیکن 27 اکتوبر 1947 کو جو ہے تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہندوستان نے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر پر فوج کشی کر دی. یہ تو ایک مرحلہ ہے. اور اس کے بعد جب وہاں فوج کشی ہوئی، جس طرح تحریک پاکستان اپنے عروج پہ تھی، تو وہاں سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بالخصوص نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد وہ پاکستان میں آئی، ہجرت کی. تو یہ جو قومی تحریکیں ہوتی ہیں اور آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں، اس میں ہجرت جو وہ نوجوان ہی کرتا ہے. نوجوان کیوں کرتا ہے؟ وہ کمٹڈ ہوتا ہے اپنے اس کاز کے ساتھ. ریاست جموں و کشمیر میں جب 1947 کے بعد 27 اکتوبر کے بعد جب ہماری غلامی کی یہ سیاہ اور طویل ترین رات شروع ہوئی ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے نوجوان ہی سب سے آگے آیا، بچہ ہی سب سے آگے آیا. مثلا آپ دیکھ لیجئے گا کہ 1947 کے بعد پھر 65 کی لڑائی ہوئی، پھر 1971 کی وہ جو بدقسمتی سے ایک ثانیہ ہوا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اور اس کے بعد پھر قربانیوں کا وہ طویل سلسلہ جو ہے، جو نہ صرف ڈھاکہ میں شروع ہوا تھا، بلکہ ان قربانیوں کا سلسلہ جو مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں نوجوان طبقہ جو ہے آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں، 1990 کا جو فیز تھا، توصیف صاحب آپ یقین جانیے گا کہ جب آرمڈ سٹرگل وہاں پہ شروع ہوئی ہے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں، تو اس میں نوجوان ہی تھے. یاسین ملک صاحب تھے، شیخ عبدالحمید صاحب تھے، اشفاق مجید وانی صاحب تھے، اور چوٹی کے بڑے ذہین اور فتین قسم کے نوجوان. اور یہ سب جو بچے تھے یہ بڑے اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. لیکن اس وقت جو 1990 میں آرمڈ سٹرگل شروع ہوئی، اس وقت بھی 1987 میں جو وہاں پہ الیکشنز ہوئے، ان الیکشنز کو رگ کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے وہ مینڈیٹ جو ہے اس کو چرایا گیا. مثلا وہاں معروف کشمیری مزاحمتی کمانڈر ہیں سید صلاح الدین صاحب، وہ تو سری نگر سے الیکشن لڑ رہے تھے. یہی یاسین ملک جو آج کل تہاڑ جیل میں بند ہے، وہ نوجوان تھے، وہ ان کے پولنگ ایجنٹ تھے. اور شیخ عبدالحمید جو شہید ہوئے. گو کہ قربانیوں کی جو یہ داستان یہ طویل ہے، لیکن اس میں کشمیر کا نوجوان جس کی عمر 15، 16، 17، 18 سال تھی. آپ بھی 18 سال کی عمر میں آئے تھے. بالکل. کیوں آئے تھے؟ دیکھیے، چھوڑا کیوں؟ جی، ہندوستان کے اندر جو ہے 1990 کے بعد سب سے جو بڑا ٹارگٹ وہاں بنا اس ظلم اور جبر کا، وہ کشمیر کا نوجوان بنا. اس وقت 1990 کے ابتدائی 2 مہینوں میں 40 سے 50 ہزار نوجوان جو ہیں بھارتی ظلم اور اس جبر سے بچنے کے لیے لائن آف کنٹرول کو عبور کر کے اس علاقے میں آئے. جس علاقے میں ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے. اس وقت جو 27 اکتوبر 1947 میں بھارت نے وہاں پہ غاصبانہ قبضہ کیا، اس قبضے کے خلاف اس علاقے کے لوگوں نے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آزاد جموں و کشمیر میں، انہوں نے مزاحمت کی، انہوں نے لڑا اور اس خطے کو آزاد کیا. لیکن توصیف حیدر صاحب، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، 90 کا وہ فیز تو چلا گیا، اس میں ہمارے کوئی جوان شہید. 90 کے اس فیز کے بعد آپ نے ایک شاہ دماغ، آج ہمارے جو یہ نوجوان اور بچے جو سن رہے ہیں، جو ان کے لیے برہان مظفر وانی ایک مثال ہے، آئیکن تھا. وہ بھی ایک بہت ہی پرومزنگ ایک اسٹوڈنٹ تھا. اس کے والد صاحب اسکول کے پرنسپل ہیں، اس کی والدہ ٹیچر رہی ہیں. وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا. لیکن وہ کیوں اس آرمڈ سٹرگل میں آیا؟ وہ کیوں اس اپنی جدوجہد آزادی میں ہر اول دستہ بنا؟ وہ اس وجہ سے بنا، اس کا جو بڑا بھائی تھا، خالد اس کا نام تھا، اس نے اکنامکس کیا تھا، اس کو تشدد کر کے شہید کیا گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ میرا بڑا بھائی جو خالد ہے، خالد مظفر وانی، اس کو شہید کیا گیا. تو یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو کہ اکثر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے سنتے بھی رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پڑھتے بھی رہتے ہیں. اور یہ وہ ریالٹیز ہیں. میر صاحب کی کہانی بھی ان ریالٹیز میں سے ہے کہ اپنا دیش چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنی زمین چھوڑنا سب سے مشکل کاموں میں سے ہوتا ہے. اور آپ وہ چھوڑ کے آئے. ہمارے ساتھ قرۃ العین بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹے سے توقف کا وقت ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، ابھی ملتے ہیں.
رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج 27 اکتوبر ہے اور ہم یہاں مظفر آباد میں موجود ہیں اور رائزنگ پاکستان کی خصوصی نشست آپ سب کے لیے سجائے ہوئے ہیں. خورات العین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ریسرچر ہے اور ایک نوجوان اکیڈمک کی حیثیت سے یہ کس طرح سے اس پچھلے 70-75 برس کی اسٹرگل کو دیکھتی ہے. اور آج کل کا اگین ہم سوشل میڈیا کے نوجوان کی بات کریں تو یہ بھی سوشل میڈیا کے نوجوان کی ایک اکیڈمک سائٹ ہے. خورات العین آپ بتائیے کہ آپ کی جنریشن اب کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں اپنے معزز مہمانوں کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ بیسکلی ملکوں سے زیادہ کشمیری عوام کی سفرنگ کا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے کشمیری عوام جو 1947 سے لے کر اب تک سفر کر رہے ہیں. میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں تو وہاں پہ ایک ڈسکورس جس کو آج کل بہت پذیرائی مل رہی ہے وہ ہے ہیومن سیکیورٹی ڈسکورس. یعنی کہ جو لوگ ہیں یا جو عوام ہیں وہ قانون سازی کا مرکز ہونے چاہیے, اسٹیٹس نہیں ہونی چاہیے. اب قانون سازی کا مرکز اس طرح سے ہونے چاہیے کہ لوگوں کی جو امنگیں ہیں, ایسپریشنز ہیں, جو گریوینسز ہیں یا ان کی جو سفرنگز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے قانون سازی کی جانی چاہیے. اب اس میں کشمیر کا اگر ہم مسئلے کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر کا مسئلہ پہلے دن سے ہی ہیومن سیکیورٹی ایشو ہے جہاں پہ لوگوں کی سفرنگ بہت زیادہ ہے. اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں گاہے بگاہے جو ہے وہ کس طرح کے حالات جو ہے وہ پیش آتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ چیز باور کروائیں کہ وہ ہیومن سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھارت ہے اس پہ زور ڈالے کہ وہ ہیومن سیکیورٹی کے جو کمپوننٹس ہیں اس کو یقینی بنائے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے. اچھا, یہ اب جب ایک طرح سے یہ پاور سٹرگل ہے عوام کی اور اسٹیٹ پالیسی کی, ٹھیک ہے نا جی, اور تقریباً اسی طرح کی چیز میں ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جو غزہ کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت سے یورپین کنٹریز کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اندر بھی یہ والی چیز قرۃ العین جو آپ بات کری بڑی نمایاں سامنے آئی ہے کہ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کیونکہ میں اس ملک کا سربراہ ہوں تو ہم اس ملک کے ساتھ ہیں. آپ عوام کی آواز بھی تو سنیے. تو وہ عوام کی آواز, اور جیسا کہ ابھی باہر صاحب اپنا گیلانی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا کے بعد تو آپ کی نسل کے بعد میرے خیال ہے ہماری نسل سے زیادہ طاقت موجود ہے. اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اسلم میر صاحب نے برہان مظفر وانی کی بات کی, وہ 100% سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والا تھا جو بھارت کے نوجوانوں کو بھی متاثر کر رہا تھا اپنی اس بڑی انسپریشنل سٹوری ہے اس کی. بالکل. اچھا, اس میں توثیق صاحب میں اور ایڈ کروں, ہماری جو یہ موومنٹ ہے ریاست جموں کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر میں شروع ہوئی ہے, ہمارے چونکہ بچے سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں, جس وقت 1990 سے لے کر 1993 تک 93 تک تو وہاں پہ تمام جو لیڈرشپ تھی وہ قید و بند تھی. سعید گیلانی صاحب تھے, پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب تھے, بڑے بڑے لوگ. تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے تو اس وقت جو اس پولیٹیکل ویکیوم کو فل کرنے کے لیے نوجوان سامنے آئے وہ میروائز مولوی عمر فاروق صاحب آئے. میروائز عمر فاروق صاحب اس وقت برن ہال میں FSC کر رہے تھے. یعنی پہلے جب وہ میروائز کشمیر بنے وہ تو اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی, چونکہ برن ہال میں وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے والد مولوی فاروق صاحب کو شہید کیا گیا. تو ایک سکول گوئنگ بچہ آ کے تو سری نگر کی اس تاریخی جامعہ مسجد میں اس نے ممبر کو وہاں پہ جو ہے اس ممبر پہ تحریک آزادی کشمیر کی رہنمائی کی. پھر وہی میروائز مولوی عمر فاروق صاحب اس وقت جو دنیا کے مسلمانوں میں سے انفلوئنشل لوگوں کی ایک فہرست ہے, ان میں ان کا بھی نام ہے. تو نوجوانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس تحریک میں جہاں برہان مظفر وانی نے اپنی طرف سے قربانی دی, وہاں اس کا جو سیاسی فرنٹ تھا وہ بھی ہمارے اس خوبصورت نوجوان میروائز مولوی عمر فاروق صاحب نے 18 سال کی عمر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی جب بنیاد ڈالی گئی, اور اس کل جماعتی حریت کانفرنس کی جو تعریف ہے اس کو ہماری سابق شہید وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے کاسا بلانکا میں ہماری پہلی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں ایز پرائم منسٹر ہو گئی. انہوں نے اس حریت کانفرنس کو اس طرح ڈیفائن کیا, انہوں نے کہا
the true political platform of the people of Jammu and Kashmir. So بچوں کو, نوجوانوں کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جدوجہد آزادی کشمیر ہے اس کی جو سیاسی آواز سامنے آئی کل جماعتی حریت کانفرنس کے, تو اس کے جو پہلے سربراہ تھے چیئرمین میر وائز عمر فاروق, تو ان کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی. گیلانی صاحب, آخر میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا مسئلے کا حل کیا ہے اور کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو سیخ صاحب ملٹی بلین بلکہ ملٹی ٹریلین کویسچن ہے, اس کا حال تو کوئی ہے نہیں. ایک دو چیزیں ذرا کلیئر کرنے کے بعد پھر میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں گا. ایک دو چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو اس 27 اکتوبر کے حوالے سے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی فوج جو کشمیر میں آئی ہے وہ ان قبائل کے مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے جو پاکستان نے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجے تھے. میں پہلے بھی آپ سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ قبائل ضرور گئے تھے, کیونکہ قبائل کے ہمارے ساتھ تعلقات تھے, رشتہ داریاں تھیں, ہمسائیگی تھی, ہمارا سارا روٹ یہی تھا, ہمارا منڈی یہی تھی, یا پشاور تھی یا راولپنڈی تھی, وہ ہماری مدد کے لیے آئے. جس طریقے سے پٹیالہ کے, جس طریقے سے ایسٹرن پنجاب کے اسٹیٹس ہندو سکھ جو تھے وہ مہاراجہ کشمیر کی مدد کے لیے آئے, ان کی فوجیں مدد کے لیے آئی, اور ہندوستان بننے سے پہلے, آزادی کا ایکٹ پاس ہونے سے پہلے وہاں آ گئی تھی ان کی مدد کے لیے. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی وہاں گئے, وہ لوگ پہلے وہاں موجود تھے. یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہ ان لوگوں کو, کشمیریوں کو ان سے بچانے کے لیے گئے تھے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ لوگ حملہ آور نہیں تھے, یہ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں گئے. درست. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس پہ میں آؤں گا تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر کے میں یہ بات بتاؤں گا کہ کشمیر کی جو آپ جنگ کہتے ہیں, جو بھی آپ اس کو نام دیں, یہ ایک شناخت کی تحریک ہے, ایک تہذیب کی شناخت کی تحریک ہے, اس کے تحفظ کی تحریک ہے. کشمیری 1947 میں غلام نہیں بنے, کشمیری اس وقت غلام بن گئے ہیں جس وقت یہاں مغل آئے. مغلوں نے بھی غلام بنایا, اس کا غلامی کا سلسلہ چلتا رہا. یہ اس وقت سے کشمیریوں کی تحریک چل رہی ہے. پھر اس کا ستیہ ناش کر دیا پنچ سکھوں نے کر دیا, ڈوگروں نے کر دیا, افغانیوں نے کر دیا, اور کلائمیکس اس کا انڈیا ہے. یہ تحریک اپنی شناخت کو بچانے کے لیے تھی, اپنی تہذیب کو بچانے تھی. ایک اور بات ذرا مسکنسیپشن اگر دور کروں میں اپنی قوم کا, اپنے بچوں کا, وہ یہ ہے کہ یہاں کسی تلوار کے زور سے مسلمان نہیں آئے. آپ حیران ہوگی یہ بات سن کے. یہاں جو سب سے پہلا مسلمان آدمی, جو سب سے پہلے جس نے ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا, ہی واز دا رولر آف کشمیر, رنچن شاہ. وہ بدھ تھا, وہ اسلام کے فلسفے سے متاثر ہو کے بطور بادشاہ مسلمان ہوا. اچھا. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی حکومتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو سلاطین کشمیر آپ کو کہتے ہیں, جی پہلا سلطان رنچن شاہ تھا. ہی واز اے بدھ. وہ بادشاہ کے طور پہ مسلمان بنا. بادشاہ کے اوپر کیا ظلم ہو سکتا تھا, اس کے اوپر کیا جبر ہو سکتا تھا. اب ظاہر صاحب مختصراً یہ وہی $1 ملین کویسچن. $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ کشمیر کی تہذیب اور کشمیر کی شناخت کو بچانے کے لیے جو تحریک چل رہی ہے, یہ اصل میں تحریک اس چیز کی ہے. ہندوستان نے جو ساری سازش کر کے, تانا بانا کر کے, پنڈت نہرو چونکہ کشمیری تھا, اس نے کشمیر کو اپنے جزء بدن بنا کے رکھا تھا, عقیدہ بنا کے رکھا تھا. اس نے قبضہ کروا لیا, چیٹ کر دیا. سیاست میں سارا کچھ جائز ہوتا ہے. تو وہ جب اس نے سارا کچھ کر لیا, اس کے بعد پھر اس نے کشمیریوں کو دھوکہ دینے کے لیے آرٹیکل 370 کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کر دیا. آرٹیکل 370 جو تھا وہ اٹ واز اے برج بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ وہ برج تھا جس کے ذریعے ہندوستان کا سارا کا, اٹ واز اے ٹریپ. اس کو لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھئی یہ کشمیر کے فائدے کے لیے تھا. نو, اٹ واز اے ٹریپ کہ جس کے ذریعے پورا ہندوستان اور پورے ہندوستان کا آئین کشمیر میں داخل ہو گیا. اور اس ٹریپ کو مکھن لگانے کے لیے انہوں نے 35A اس میں ایڈ کر دیا کہ کشمیریوں کی جو شناخت ہے وہ ان کی زمین ہے, کشمیریوں کی جو شناخت ہے وہ ان کے جابس ہیں, ان کی آفسز ہیں, ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا تحفظ دے دیا ان کو کہ اس صرف کشمیریوں کے لیے ہو گیا, کسی اور کے لیے نہیں. دے فیلٹ سیٹسفائیڈ ود اٹ کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ چلیں گے. اب یہ جو 5 اگست کا جو واقعہ ہو گیا, انہوں نے اس سارے وہ جو ٹریپ تھا وہ 370 کا, وہ اس کا مقصد سارا پورا ہو گیا تھا.
अब उन्होंने सोचा कि 35A के समथिंग ब्लॉक रह गया, इसको भी हम ख़त्म कर दें। ठीक। वो उन्होंने ख़त्म करके कर दिया। इसको देखें, अब टू बी ह्यूमन, टू बी, मतलब एक जज की हैसियत से मैं इंसाफ के तौर पे ये बात करूँगा, अगर आप उनको अपनी उनकी शनाख्त बहाल कर दें पहले, अब ज़रा आप राइटली आप ये कहें कि कश्मीर हिंदुस्तान को आपको तशरीह में रख के दे देगा, वो नहीं देगा कभी भी। आप उनको उनकी शनाख्त बहाल कर दें, जिस तरह आपने हिंदुस्तान की 11 हिंदुस्तानी रियासतों को उनकी शनाख्त के मुताबिक उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। उनको ज़बान के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनको एथनिसिटी के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अब बल्कि आप हैरान होंगे सुन के कि नागालैंड में और मिज़ोरम में उन्होंने ये लिखा है कि इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। बस इस हद तक हो गए हैं। 11 स्टेट्स में अगर आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो 35A में तो थोड़े से एक इकनॉमिक राइट्स थे, उनको उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया था। यहाँ एक 100%, अब तो कश्मीर वादी में 97% मुसलमान हैं, बल्कि 98% मुसलमान, बाकी लोगों ने इजरत करके चले गए। वो जैसे पार्ट ऑफ अस। अब कश्मीरी मेरे ख्याल में 80% तो कन्वर्ट्स हैं, 80% कन्वर्ट्स लोग हैं। तो वो लोग भी अब देखो, वो दे आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर ए पार्ट ऑफ दिस कल्चर। तो इसका मतलब दे शुड स्टार्ट आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। आसान के मुश्किल तरफ जाना यह है कि इनकी शिनाख्त बहाल कर दें, जिस तरह 11 हिंदुस्तानी रियासतों की हुई है, फिर आगे बढ़ें, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करें। आप चारों की तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और मेहमानों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आज है 27 अक्टूबर। हम मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान की टीम के साथ यहाँ मुजफ्फराबाद में।